السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدلیں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ اعراف ہے، آیت نمبر 56 سے ہم نے پڑھنا ہے، تو چلیں اپنے سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربی العلی العظیم، سبحان ربی العلی العظیم۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 56 سے ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا وادعوہ خوفا طمعا ان رحمت اللہ قریبا من المحسنین، یعنی ان رحمت اللہ قریبا من المحسنین۔ کتنی پیاری آیت ہے یہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ زمین میں اصلاح ہو جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، اللہ سے خوب یعنی کہ اللہ سے خوب اور امید کے ساتھ دعا مانگتے رہو اور نیکی کرتے رہو۔ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریبا من المحسنین، بے شک رحمت ہے اللہ کی قریب ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں، نیکی کرنے والوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے۔ یعنی گزشتہ جو آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حد سے نہ بڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ملک میں امن و سلامتی نہیں پھیلانا، ایک قسم کی زیادتی اور حد سے بڑھ جانا، یعنی کہ پہلے اللہ نے ہمیں نیکی کا حکم دیا، پھر کہا کہ حد سے نہیں بڑھنا، پھر میں نے دعا کے متعلق اللہ نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ پیچھے میں نے اسپیشل جو ایک ویڈیو ہے وہ دعا کے بارے میں ڈاؤن لوڈ کیا کہ ہماری دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں، یا ہمارے کون سے ایسے اعمال یا کام ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مثلا مکمل میں نے ایک ویڈیو اسی پر بنائی تھی۔ تو اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں اور اچھی امید رکھیں۔ یعنی امید رکھنا ایک اور بات ہے اور وہم کا شکار ہونا ایک اور بات ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں، اور جو لوگ نیکی بھی نہیں کرتے، یعنی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو دعا مانگنے کا حقدار ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، ٹھیک ہے، اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے والا کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ اور جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، رات تو اٹھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا سنتے ہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو وہ اس کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اسی طرح اس تمام آیت کا جو خلاصہ ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرے اور اس سے اچھی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واتقوا یوما، یعنی قیامت کے دن سے بھی ڈرتے رہو۔ اور ڈرنے والوں کا انجام کیا ہے؟ ڈرنے والوں کا انجام اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کر مختلف صورتوں میں پڑھیں گے، فی الحال اس کے لیے اتنے یہیں کافی ہے۔ ایک حدیث میرا دل کر ہے میں آپ کو سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے
مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اس کی رحمت جو ہے وہ تو بس وہ کافر ہی اس سے ناامید ہوتی ہیں، باقی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، نیکیاں کرتے رہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا آكَلَتْ سَحَابًا ثَقِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کی آمد کی خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پانی سے بھرے ہوئے یعنی بھاری بادل کو اٹھا لیتی ہے تو ہم اس بادل کو کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم زمین میں ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم قیامت کے دن زمین سے تمام مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اے لوگو جو زمین میں پاکیزہ ہوتی ہیں اس کی پیداوار یعنی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہیں، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ ناقص ہی نکلتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، شکر گزار لوگوں کے لیے اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کے الفاظ جو ہیں وہ بدل بدل کر اللہ بیان کرتا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ نے قیامت کے دن زندہ کرنے کے دلائل دیے ہیں بیسک میں، تو یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا وہ اللہ یرسلو، یعنی اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی جو رحمت سے بارش بھیجتا ہے، اور اس سے پہلے جب ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی، آپ نے دیکھا نا ٹھنڈی ہوائیں یعنی جب چلتی ہیں، کبھی چھت پر ہوں تو بادل کا موسم، بادل بنا ہوا ہو تو اوپر جائیں تو آپ کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، جیسے اے سی کی ہوائیں ہوتی ہیں ٹھنڈی۔ تو پھر اللہ کہتا ہے جب میں خوشخبری دیتا ہوں ہوائیں بھیج کر، پھر میں وہ جو پانی کے بھرے بادل ہوتے ہیں انہیں اٹھاتا ہوں اور کسی ایسی زمین کی طرف پھینک دیتا ہوں جہاں پر یعنی کہ سبزہ نہیں ہوتا، تو وہ بارش وہاں برستی ہے اور پھر وہاں سے ہر قسم کے پھل نکلتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے پانی کے ذریعے، پھر اس میں سے پھل نکالتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، تو اللہ یہ مثالیں بیان کر کے بھی ہمیں سمجھا رہا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ سورۃ روم میں آیت نمبر 19 میں اللہ کہتا ہے وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح بھی تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے مائیں زندہ ہوتی ہیں، بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں؟ کبھی دیکھے ہیں مائیں فوت ہو جاتی ہیں تو بچے جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، مائیں زندہ ہوتی ہیں بچے مردہ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ کا وہاں جہاں سے دودھ لاتے ہیں گجروں کے جو ڈیرے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں کبھی بھینسیں دیکھی ہیں؟ بھینسیں زندہ ہوتی ہیں، بچے مردہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں بھینسوں کے۔ یہ اللہ تعالیٰ مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے تاکہ ایمان ہمارا پکا ہو کہ اللہ ہی ہے جو زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو مردے میں سے زندہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے جب تم مر جاؤ گے تو میں قیامت کے دن تمہیں اسی طرح قبروں میں سے نکالوں گا۔ تو قیامت کے دن زندہ ہونے کا یقین پختہ رکھیں کہ ہم بھی قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے، جس طرح بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے نا، ایسے ہی۔ تو اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہمیں ہونی چاہیے، ضد اور ہٹ دلمی چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، اس کے جتنے احسان ہیں ہم پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، مجھے تمہارے متعلق قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم دیکھتے ہیں تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، مجھ پر گمراہی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں اپنے رب کا پیغام تم لوگوں کو پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے آنے والے ایسی ایسی باتوں کا علم ہے جن کو تم نہیں سمجھتے۔ وَعَلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جنہیں میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے کوئی ایک شخص کے اوپر تمہارے لیے نصیحت اتار دی گئی ہو تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، پھر تم ڈرنے لگ جاؤ اور پھر تم پر رحم کیا جائے والا لعلکم ترحمون۔ قوم کے لوگوں نے نوح کی اس بات وجہ تو اس کو جھٹلایا، تو انہوں نے کہا ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ والذین معهم فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے، یعنی ہٹ درمی کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد چند انبیاء کا ذکر فرمایا، پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے رسول تھے، یہ آپ ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ پہلے رسول کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ پہلے رسول تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل محشر میں جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سفارش کی غرض سے جائیں گے تو ان سے اس طرح خطاب کریں گے کہ آپ اہل زمین کی طرف سے سب سے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد الشکور کا لقب دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو اس کی عبادت جائز ہو سکتی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو، یہی تمہارا معبود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے ڈرایا کہ بڑے دن کے عذاب سے ڈر جاؤ، اس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے کی بڑی سخت سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو ان کی قوم گمراہوں میں سے تھی، تو وہ آگے سے الٹی سیدھی باتیں کرتی، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہوں، میں تمہیں مثلا خوشخبری سناتا ہوں اور تمہیں ڈراتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، اور تمہیں یعنی عذاب الہی سے ڈرا کر اس سے بچنے کی تلقین کر رہا ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے ان اعمال کا انجام کیا ہوگا، لیکن مجھے معلوم ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی باتوں کا علم رکھتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تم میری بات مانو۔ نوح علیہ السلام کی جو دعوت کے جواب میں کافروں نے کہا ہماری ہی طرح انسان ہو، تم رسول کیسے ہو سکتی ہیں، وہ آگے سے باتیں کرنے لگے۔ تو نوح علیہ السلام نے ان کے تعجب کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک شخص یعنی کہ تمہارے جس کے پاس نصیحت ہے وہ تمہیں ڈرانے آیا ہے، تم ڈر جاؤ اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اس سے ڈرو اور اس کے عذاب سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ نوح علیہ السلام جو ہے قرآن پاک میں جو سورۃ نوح ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام کا پورا قصہ اور واقعہ پڑھیں گے، تو اس کا فی الحال اتنا ہی ہے۔ یعنی سورۃ نوح اتری ہے باقاعدہ، یعنی یہ پہلے رسول تھے
دنیا میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو قرآن پاک میں سورۃ نوح ہے، تو اس میں ہم ساری تفصیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں صرف یہی چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہی صرف عبادت کے لائق ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے ہمیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا رسول بنا کر۔ ہود نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم عذاب الہی میں مبتلا ہو؟ ان کی قوم کے جو سردار تھے جو کافر تھے وہ کہنے لگے تم بیوقوف معلوم ہوتے ہو اور ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود نے کہا اے میری قوم مجھ میں بیوقوفی کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں اور میں تمہاری امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ کیا تم اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص تمہارے لیے نصیحت بنا اس کے لیے اس میں اللہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک شخص تمہارے لیے نصیحت بنایا یعنی جو جسمانی اور ساخت کے لحاظ سے تم کو ان کے مقابلے میں طاقت اور قدر و قدامت زیادہ عطا کی اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کو نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اسی لیے آئے ہو کہ ہمیں اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ ہود نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب اور عذاب نازل ہونے ہی والا ہے، کیا تم مجھ سے اپنے معبود اور ان باطل کے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی بنا رکھا ہے اور پھر ان کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ نے اس سلسلے میں کوئی سند نازل نہیں کی، لہٰذا تم اب عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ فن تاظروا وانی معکم من المنتظرین، الغرض ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو عذاب سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان نہیں لائے ان کا کیا کیا؟ یہ جڑیں کاٹ دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو 4-5 آیات یہ چھوٹی چھوٹی آیات تھیں ان کو میں نے اکٹھا ہی کر کے پڑھا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے، تو جتنے کے بندے ایمان لائے ان کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اس میں سوار کیا، باقی اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ ہم انشاءاللہ سورۃ نوح میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعنی کہ عاد اور جو حضرت عاد ہیں یعنی عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، یعنی ہود علیہ السلام آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے رسول ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی انہوں نے بھی وہی پیغام پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی عبادت نہ کرو، جو تم نے اپنے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت نہ کرو۔ تو وہ تم اگر نہیں مانو گے تو عذاب الہی کا شکار بنو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو۔ تو پھر حضرت حود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو کہتے ہیں چلو جاؤ، جا کے جس عذاب کی ہمیں سنا رہے ہو تو جاؤ وہ پھر نازل ہو جائے۔ تو پھر کہتے ہیں حضرت حود علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا تعجب ہے تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک شخص ہے جو تم پر نصیحت کر رہا ہے، تمہیں عذاب کے ڈرا رہا ہے، تو تم سنو۔ تو پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی یہی نصیحت تھی، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے بھی یہی کہا ہے، ان کی قوم بھی یہی کہتی تھی نا کہ تم ہماری طرح انسان ہو تو میں نے نصیحت کر رہے ہو، تو انہوں نے بھی کہا تم بھی ہماری طرح انسان ہو تو تم نصیحت کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ایک انسان پر نازل ہوئی ہے، انہوں نے اسی نصیحت کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت حود علیہ السلام پر انہوں نے کہا کہ حضرت حود علیہ السلام جو ہیں وہ نصیحت
کے لیے بھیجے گئے ہیں اور تم ان کی نصیحت مانو اور ان کے احسانوں کو یاد کرو۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت حود علیہ السلام کو ان کا جانشین بنایا گیا۔ وہ جسمانی لحاظ سے اور قد و قدامت میں بھی زیادہ تھے، طاقتور تھے۔ تو حود علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، ٹھیک ہے، تو ان کو ان کی نعمتوں کو یاد لایا، ان کی نعمتوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انہوں نے دی ہیں ان کا حق ادا کرو۔ تو یہ پیغام وہ مسلسل پہنچاتے رہے، لیکن کیا ہوا؟ یہ بھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد ہیں جس پر ہم اسی پر چلیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ تو پھر جو عذاب الہی تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا چلو تم پھر انتظار کرو عذاب الہی کا، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں بچا لیا۔ تو باقی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، چلو بھائی وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ یہ سورۃ الحق ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور عاد کو انتہائی تیز آندھی سے، عاد جو تھی ان کی قوم عاد تھی نا، ہود کو بھیجا تھا نا، تو تیز یعنی ان پر جو عذاب آیا تھا، ہم اس کا آگے چل کر بھی یعنی کہ بڑی وضاحت سے ہم پڑھیں گے کہ عاد کو انتہائی تیز آندھی سے ہلاک کیا گیا، یعنی ان پر تیز آندھی کا عذاب جو تھا وہ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو یعنی جو عذاب آیا ہے عاد کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی، تیز، تو وہ سب کے سب اس میں سے ہلاک ہو گئے۔ 8 دن تک مسلسل آندھی چلتی رہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آندھی کو مسخر کر دیا، وہ 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ تو یہ پھر اس عذاب کو دیکھنے کے بعد بھی یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب ان پر آیا ہے، یہ پھر بھی توبہ کریں۔ تو جب یہ عذاب آ گیا تو پھر وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے جو جیسے گویا کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ تو اے رسول کیا آپ ان میں سے کسی کو باقی بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلاتا ہے، اس کا شکر اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا، قیامت پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، حساب کتاب پر ایمان نہیں لاتا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ولا سمود آہم صالحا قالا یہ قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینات من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیاتہ۔ اللہ بار بار اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد سمود کا حکم آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کی طرف ان کے بھائی کس کو؟ صالح کو رسول بنا کر بھیجا۔ صالح نے بھی یہی کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارے رب کے پاس یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یعنی ایک کھلی دلیل بھی آ چکی ہے، یہ کہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے کھلا چھوڑ دو اللہ کی زمین میں، جہاں سے چاہو کھاؤ اور دیکھنا، برائی کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب اس نے قوم عاد کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا اور زمین پر آمادہ کیا تو تم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا زمین میں فساد مت مچاؤ۔ ان کی قوم نے، ان کے سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کمزور لوگوں سے جو ایمان لے آئے، کہا کیا تمہیں علم ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا ہم تو اس چیز پر جس کو دیکھتے ہیں وہ بھیجے گئے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور سچا رسول سمجھتے ہیں۔ تو متکبرین نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لے آئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اپنے رب کے حکم سے، یعنی کہ انہوں نے جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی سی اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ تو صالح سے کہنے لگے اے صالح اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو نا تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈرا رہے ہو نا وہ عذاب لے آؤ۔ ان کی اس سرکشی کے بعد ایک زلزلے نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور جب صبح ہوئی تو سب کے سب اپنے گھروں میں زمین میں گرے پڑے تھے۔ صالح ان کے پاس چلے آئے اور ان سے کہا
ان میں سے یعنی ان سے کہا کہ میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند کرتے ہی نہیں ہو۔ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا حال بیان کیا ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا حال، ٹھیک ہے، پھر قوم عاد کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سمود، پھر یعنی قوم عاد کا ذکر کیا، پھر قوم سمود کا حال بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی تھی، انہوں نے کہا اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، اس کو بری نظر سے نہ دیکھنا، تو انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کاٹ دیں، تو کہا چلو بھئی اب تم آگے ہو تو جو عذاب کے تم لے ڈرا رہے ہو نا، میں اللہ سے کو وہ عذاب بھیج دے، تو پھر ان پر یعنی کہ دردناک عذاب میں وہ گرفتار ہو گئے۔ اللہ نے تو سچے رسول یعنی جو رسول ہیں وہ ان پر ڈرانے کے لیے اور خوشخبری سنانے کے لیے بھیجے گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے رسول ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو پھر ان پر عذاب آیا زلزلے کی صورت میں۔ پہلے عذاب آیا یعنی جو قوم عاد تھی اس پر عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن مسلسل آندھیاں بھیجی، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے پتے گرے ہوتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ یعنی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر ایک ایسا زلزلہ آیا عذاب کی صورت میں، ٹھیک ہے، تو جب عذاب نازل ہونے کا وقت قریب ہوا نا تو حضرت صالح نے ان کے پاس چلے گئے اور جاتے وقت بھی انہیں بطور کہا کہ میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تم پر پہنچا دیا ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو عذاب کے آنے سے پہلے ہی یعنی کہ انہیں محفوظ کر لیا، ٹھیک ہے، وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے، تو باقی جو تھے پھر اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھیجا تو وہ تہس نہس ہی ہو گئے۔ یہ جو ہم باتیں پڑھے ہیں نا ان کا ذکر ہم سورۃ ہود میں چل کر آگے کریں گے بڑی وضاحت کے ساتھ۔ تو کافروں میں سے کوئی نہیں بچا، ایک شخص جو حرم میں تھا بچ گیا، جیسے کہ وہ حرم سے باہر نکلا وہ اس نے بھی عذاب نے پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح میں یہ صحیح سند سے ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے نیچے ان سب لوگوں کو ہلاک کر دیا، صرف ایک شخص بچا جو حرم میں تھا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا تو عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ آج کے لیے اتنے سبق کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔